الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ولا اقل من ذلك اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے بابا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فنشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون لا فيقال من شهد لك فيقول محمد وأمته فيدعى أمة محمد فيقال هل بلغ هذا فيقولون نعم فيقول ما علمكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن الرسول قد بلغوا فصدقناه. قال فذلكم قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی امت کو اللہ لائیں گے
فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ حل بلغتا، کیا آپ نے ان کو رسالت و تبلیغ کر دی؟ فیقول نعم، نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں یا رب۔ فیقول لامتہ، اب اللہ نوح علیہ السلام کی امت سے فرمائیں گے کہ حل بلغکم، کیا نوح نے تم لوگوں کو تبلیغ کی تھی؟ فیقولون لا، نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی کہ ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ فیقول لنوح، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے کہ من یشہد لک، آپ کہتے ہیں کہ میں نے تبلیغ کر دی، آپ کی قوم کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اب آپ کی شہادت کون دے گا؟ فیقول محمد، نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق حضرت نوح فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہی دے گی کہ میں نے اپنی قوم کو تبلیغ کر دی تھی توحید کی۔ فنشہد انہ قد بلغ، حضور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اب گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ اور اللہ پاک نے اسی کو قرآن پاک میں کہا ہے وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کی گواہی دو۔ یہ تھی روایت بخاری شریف کی۔ یہی حضرت ابو سعید خدری کی دوسری روایت ہے کہ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک نبی کو بلایا جائے گا، لائے جائیں گے، وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ، اور اس نبی کے ساتھ صرف اس کے دو امتی ہوں گے، ایک نبی اور اس نبی کے ساتھ دو امتی۔ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ، اور ایک نبی کو بلایا جائے گا، لائے جائیں گے اور ان کے ساتھ تین امتی ان کا ہوگا۔ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ، اور کسی کے ساتھ زیادہ یا کسی کے ساتھ کم۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی نبی کے ساتھ تنہا ایک نبی اور ایک اس کے امتی۔ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ، اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی قوم میں توحید کی دعوت پہنچا دی تھی؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، وہ تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا رب میں نے پہنچا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو بلائے گا، فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ، اللہ ان کی قوم سے سوال کرے گا کہ اس نبی نے تم لوگوں کے اندر توحید کی دعوت تبلیغ کی تھی؟ فَيَقُولُونَ لَا، تمام ان انبیاء کی امتیں کہہ دے گی کہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ والا نہیں آیا، کسی نے توحید کی دعوت ہم کو نہیں دی۔ فَيُقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ، اللہ تعالیٰ فردن تمام انبیاء سے پوچھیں گے کہ آپ کی تبلیغ توحید کی شہادت کون دے گا کہ آپ نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ فیقول، وہ تمام انبیاء بیک زبان کہیں گے کہ محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یہ گواہی دے گی۔ فیدعا امت محمد، اللہ تعالیٰ اب آپ لوگوں کو بلائیں گے امت محمد کو۔ فیقال هل بلغ ھذا، اللہ پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی نے اپنے قوم کو توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کے جمال میں، اس کے کمال میں، اس کے اجلال میں کوئی شریک تھا یا نہیں تھا؟ یہ دعوت انہوں نے پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، آپ حضرات کہیں گے کہ ہاں اس نبی نے اپنے قوم کو تبلیغ کر دی تھی۔ فَيَقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ، اللہ آپ سے اب پوچھیں گے کہ تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ تمہارے زمانے کے درمیان اور ان کے زمانے کے درمیان ہزار سال کا فصل تھا،
یہ لوگ پہلے گزر گئے، ان کی امتیں پہلے گزر گئی، تم محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین کی امت ہو، خاتم الامم ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق؟ تم نے ان کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، بھالا نہیں، دیکھا نہیں، کہ آخر بات کیا تھی؟ فیقولون، آپ جواب دیجئے گا، اخبرنا نبینا بذالک، ہمارے نبی صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی تھی، ہمیں خبر دی تھی، اطلاع دی تھی کہ ان الرسل قد بلغوا، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی تھی۔ فصدقناہ، ہم نے اپنے نبی کی بات کی تصدیق کر دی، ہم نے اپنے نبی کی بات کو سچا مان لیا۔ قال فذلکم قولہ تعالی، نبی پاک نے فرمایا یہی ہے وہ بات جس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح میں نے بنا دیا تم کو امت وسط، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگ گواہی دو گے لوگوں کی، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارے صداقت کی شہادت تمہارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دیں گے۔ دوستو یہ تو تھا ترجمہ دونوں روایت کا، اب تھوڑی سی بات سن لیجئے۔ اس حدیث نے کئی چیز کی اطلاع دے دی۔ ایک تو اطلاع یہ دے دی کہ آپ کا مقام عند اللہ رتبے کے اعتبار سے مقبول الشہادہ ہے، یہ لکھ لیجئے گا ڈائری میں۔ آپ سب لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک دوسری امتوں کے مقابلے میں آپ سب کے سب بالاتفاق بغیر کسی اختلاف کے قرآن کی شہادت کے مطابق آپ عند اللہ مقبول الشہادہ ہیں، آپ اللہ کے نزدیک مقبول الشہادہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے حق میں اس کو مغفرت کا ذریعہ بھی بنائے۔ اور دیکھ لو دوستو، مقبول الشہادت وہی ہوتا ہے، مقبول الشہادت وہی ہوتا ہے جو عدالت اور عدلیہ کی نگاہ میں عادل ہوتا ہے۔ غیر عادل کی شہادت عدالت میں قبول، غیر عادل کی شہادت عدالت میں قبول، جس میں کوئی نقص ہو، کوئی کمی ہو، کوئی کھوٹ ہو، کوئی داغ ہو، اس شخص کی شہادت عدالت میں رد کر دی جاتی ہے۔ تو شہادت اسی کی معتبر ہوتی ہے جو عدلیہ کی نگاہ میں یا عدالت کی کسوٹی پر 100% اتر رہی ہو۔ الحمدللہ کہیے۔ معلوم ایک چیز تو یہ ہو گئی پہلے کہ یہ امت اول سے لے کے آخر تک جیسی کیسی ہو، لیکن یہ امت اللہ پاک نے پیدا کرنے سے پہلے اس امت کو اپنی عدالت میں مقبول الشہادت بنا دیا۔ اس امت کو اللہ نے اپنی عدالت میں مقبول شہادت بنا دیا۔ مسئلہ کیا ہوگا بابا؟ جیسے کہ دوسری روایت نے بتا دیا کہ ایک نبی اور ایک امتی۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بھی نبی آیا ہوگا کسی قوم میں آیا ہوگا، اور بے شمار اس نبی کے زمانے میں اس کی قوم ہوگی۔ ساری قوم نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، صرف ایمان ایک شخص لایا۔ ایک نبی آئیں گے
پوری قوم نے نبی کی نبوت کو رد کر دیا، رسالت کی تردید کر دی، اللہ کے توحید کو ٹھکرا دیا۔ صرف 2 شخص نے مانا تو ایک نبی اور اس کا 2 امتی۔ ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ وہ ہوں گے اور ان کا 3 امتی بقیے پوری قوم مکذبین کی۔ چونکہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان ایک طویل عمر کے پانے والے نبی ہیں، ایک طویل عمر پائی ہے انہوں نے، اور طویل عمر کے ساتھ ساتھ انہوں نے طویل المیعاد نبوت پائی ہے۔ طویل المیعاد یعنی طویل وقت کے لیے 950 سال، یہ ایک بہت لمبی طویل مدت ہوتی ہے، لمبی اور طویل مدت ہوتی ہے۔ اس مدت کے اندر نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالی نے نبوت کی کرامت و شرافت سے نوازا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ جی 80۔ ٹھیک کہا مولوی صاحب، کم و بیش روایت میں اختلاف ہوگا 1 2 4 کا بھائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 950 سال میں اگر 100 سال میں بھی ایک آدمی ایمان لاتا تو 900 آدمی تو ہوتا جی 950 سال، اللہ اکبر، 900 آدمی تو ایمان لے آتا، لیکن کتنے لائے؟ 80۔ مقدمہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کا نہیں ہوگا، لیکن ذکر حدیث میں نوح علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے آیا کہ وہ طویل العمر بھی ہیں اور طویل المیعاد نبی بھی ہیں، اس لیے سارے انبیاء کا ذکر ان کے ضمن میں آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اور ان کی قوم کو بلا کر کے نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ کی؟ وہ کہیں گے کی۔ چلیے نوح علیہ السلام کا مقدمہ خارج ان کی اپنی زبان سے، قوم کو بلایا جائے گا، منکرین و مکذبین کو، کہ نوح نے تم کو تبلیغ کی۔ ساری قوم جنہوں نے نوح کو خوب مارا پیٹا تھا، ٹھکرایا تھا، رد کیا تھا، ان کی باتوں کا منہ توڑ جواب دیا تھا، جبکہ قرآن پاک کی خود ہی شہادت ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت قومی لیلا ونہارا، رات اور دن، صبح و شام، خلوت و جلوت، ہر مقام پہ دعوت دی ہے۔ قرآن پاک نے خود ہی شہادت دی نوح کی کہ کلما دعوتهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ اے میرے اللہ، جب کبھی بھی میں نے ان سے کہا اللہ، کان میں، دوستو رمضان آنے والا ہے، ایک بیچ میں ایک بات کہتا ہوں درس سے ہٹ کے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ میں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی مجھے خلوت ہو بیوی کے ساتھ، ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ اب بولو نا، ہوتی نا بھائی؟ دوست چاہتا ہے کہ مجھے خلوت مل جائے دوستوں کے ساتھ، تھوڑا میں باتیں کروں۔ شوہر چاہتا ہے بیوی کے ساتھ خلوت ہو جائے، بیوی چاہتی ہے شوہر کے ساتھ خلوت ہو جائے۔ جی شفرا چاہتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ میرا کوئی شریک سفیر نہ ہو اور تنہا سیٹھی صاحب سے میری پرائیویٹ میں ملاقات ہو جائے۔ ہاں بھائی ہنسو مت میری باتوں پر، میں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں۔ جی امام کی خواہش ہوتی ہے کہ مقتدی سے فلاں سے میری تنہائی میں ملاقات ہو جائے،
मुक्तदी परेशान होता है, उसकी तमन्ना होती है कि फलां बुजुर्ग से तन्हाई तखलिया के अंदर मुझे 5 मिनट मुलाकात हो जाए नहीं हो जाए जी। वजीर चाहता है कि अमीर के साथ मुझे खलवत मिल जाए, अमीर चाहता है कि फलां अमीर के साथ मुझे खलवत मिल जाए। हर शख्स की ख्वाहिश है कि तन्हाई में मेरा मतलूब मुझे मिल जाए। अल्लाह का महीना आ रहा है, अल्लाह से तन्हाई में खलवत में मिलने की कोशिश करना जी। तन्हाइयों में कभी दिल में तुम्हारे ये तरफ भी पैदा होनी चाहिए कि मैं अब्द हूं, तो मेरा माबूद भी मुझे तखलिया में मुझे थोड़ा मिल जाए, मेरा माबूद भी मुझे तन्हाइयों में मिले। ये तमन्ना किसी की नहीं होती है। लोग कहते हैं मौलवी साहब तन्हाई में मेरा जी घबराता है। तन्हाई में मेरा क्यों घबराता है? तन्हाई में क्यों जी घबरा रहा है? जी को खालिक के जी से लगा देना, फिर क्यों घबराएगा? ये गनीमत है, गनीमत। चलो बाबा, ये तो बीच में एक बात कहा दी मैंने, चूंकि आज रमजान है। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कौम ये कसर अल्लाह की अदालत में इनकार कर देगी कि मा जाना नबी, मैं तो पहचानता भी नहीं ये नूह कौन है, मेरे पास कोई नबी वो भी नहीं आया मेरे मालिक। ये लो, अल्लाह पाक कहेंगे नूह तेरी कौम ने, अब मुद्दई तेरी कौम है और मुद्दा अलैह अब तू है और अदालत है रब की। अब ये बता कि तेरी शहादत कौन देगा कि तूने अपनी कौम को दावत और तबलीग की? या अल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएंगे अल्लाहुम्मा लकल हम्द अव्वलन व आखिरन सिर्रन व जहरन लैलन व नहारन जाहिरन व बातिनन अव्वलन व आखिरन। क्या कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को बुलाया जाए। देखो एक बात बताने जा रहा हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं, उलमा बेशुमार बैठे हैं, इसकी तहकीक करके फिर मुझे निशानदेही कीजिएगा। मैं जिस नुक्ते पे पहुंचा हूं आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा। मैं एक तालिब इल्म हूं भाई, दर्स सुनाने आता हूं, सबक सुनाने आता हूं। अब ये बताओ कि नूह उलुल अज़्म रसूल है या नहीं? अरे जल्दी बाबा बोलो हाँ या ना, जोर से। हैं तो नूह की शहादत के लिए अल्लाह मोहम्मद को बुलाता या उम्मत मोहम्मद को बुलाता? बताओ बाबा, क्यों चुप हो गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन हाय मेरा रब, तेरी अजमतों की, किबरियाओं की बे इंतहा तस्वीर मेरे रब, कि रसूलुल्लाह को नहीं बुलाया जाएगा नूह की शहादत और सदाकत को बयान करने के लिए, नूह की मुकद्दमे की बरात के लिए उम्मत मोहम्मद को बुलाया जाएगा। ये बात मुझे कहनी थी आपसे, आप इसकी तहकीक कीजिए। नबी का मुकद्दमा है, नबी के मुकाबले में नबी को आना चाहिए। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के मामले की सदाकत के लिए रसूलुल्लाह को नहीं बुलाएंगे। कुरान कह रहा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत को बुलाएंगे एक नबी के मुकद्दमे की बरात के लिए। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? मालूम ये हुआ कि आपकी शहादत अल्लाह के नजदीक इतनी अजीम शय है कि नबी के मुकद्दमे को खारिज कर देगी। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया और रसूल हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को शहादत के लिए नहीं बुलाया जाएगा। नूह तो जिक्र करेंगे कुरान के मुताबिक, ये हदीस बुखारी की कह रही है कि नूह अलैहिस्सलाम जिक्र तो करेंगे कि मोहम्मद व उम्मतहु, मोहम्मद और उनकी उम्मत,
لیکن نوح علیہ السلام کے مقدمے کو عدالت سے خارج کرنے کے لیے یا نوح علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ محمد کو نہیں طلب کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کس کو بلائیں گے؟ امت محمد کو. آپ آئیے گا. آپ یاد رکھنا یہ بات کہ شہادت کون دیں گے؟ امت دے گی. ایک نبی اولو العزم رسول کی مقدمے کی برات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لایا جائے گا. لایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں لایا جائے گا؟ وہ بھی آ رہی ہے بات. یا اللہ ہمیں اپنے مقام کے اعتبار سے تو ہمیں اپنے مقام کی رضا عطا فرما دینا. کہہ دو آمین. بہت بلند مقام ہے یہ. محدثین حیران ہے اس بات کے اوپر. کتنی بڑی بات ہے یہ. اچھا بھائی، آپ جب آئیے گا آپ کہہ دیجئے گا کہ یا اللہ نوح علیہ السلام نے برات کی. قوم کہے گی نوح علیہ السلام کی یا اللہ یہ تو بہت زمانے بعد آئے، ہزار نہ معلوم کتنے ہزار سال بعد یا کتنے صدی بعد، اللہ کو عالم غیب کو علم. نہ انہوں نے ہمارا زمانہ دیکھا، نہ ہمیں دیکھا، نہ ہمیں ہمارے نبی کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا. کہ انہوں نے نہ وہ زمانہ پایا، نہ وہ پایا، نہ وہ پایا. یہ شہادت کیسے دے رہے ہیں؟ شہادت کیسے دے رہے ہیں؟ ان کی شہادت ہمارے حق میں قابل اعتبار نہیں ہے. اب یہی کوشچن اللہ پاک آپ سے کر دیں گے جیسے حدیث کہہ رہی ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھو کتنا جڑا ہوا معاملہ ہے. آپ کہیے گا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اوپر نبی بنا کے بھیجا اور انہی کے اوپر کتاب قرآن پاک نازل کیا. نبی نے ہم کو خبر دی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنے قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اور ہم نے اس بات کی تصدیق کی. لہذا اللہ پاک آپ کے قرآن نے اور آپ کے نبی نے جو خبر دی ہم نے اس کی تصدیق کی. اس تصدیق کے مطابق نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. نوح علیہ السلام کا مسئلہ خارج. اب اللہ تعالیٰ نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، لیکن نوح کے مقدمے کی برات کے لیے نہیں، قوم نوح کے برات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی امت کی شہادت کے لیے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ نوح علیہ السلام کے پاس کا مقدمہ خارج آپ کی شہادت پر. قوم کی بھی ہٹ دھرمی کا جواب ہو جائے گا. اب رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لیکن وہ نوح کی صداقت کے لیے نہیں، یا نوح کی قوم کی تکذیب کی تردید یا تصدیق کے لیے نہیں، اپنی امت کی شہادت کے لیے کہ میری امت نے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اب یہ امت بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے گی عدلیہ میں، اور رسول اللہ کا بھی مقام بلند ہو جائے گا. سمجھ میں آئی دوستو بات؟ اس سے زیادہ کہنے پر قادر نہیں ہوں بھائی میرے. ہاں تو میں نے جو کہا ہے کہ علماء تصدیق تحقیق کریں کہ معاملہ رسول کا ہے، تو رسول کے معاملے کی شہادت کے لیے رسول ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے اس امت کی شرافت کو، کرامت کو، اس امت کے مقام کو، مفسرین نے ایک بات لکھ دی دوستو، وہی کہہ کے ختم کر دیتے ہیں. لکھا مفسرین نے کہ دنیا کے اندر زمین، یہ لفظ لکھا ہے کہ فی الارض او فی السماء، زمین کے اندر یا آسمان کے اندر، کمالات. کیا دوستو؟ کمالات.
शराफत, नजाबत, करामत, अल्लाह पाक की रहमतों के नुज़ूल के लिए जितनी सलाहियत की जरूरत थी दुनिया में, सुन लो, याद करके लिख लेना, नुज़ूल रहमत के लिए जितनी सलाहियत मतलूब होनी चाहिए एक बातिन के अंदर एक मोमिन के, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अला वजहिल कमाल, अला वजहिल बसीरत, सिर्फ उम्मत मोहम्मद को अल्लाह ने अता किया है। इसी को कुरान ने कहा उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। अब सुनो, अल्लाह ताला उलमा की कब्र को नूर से भर दे यार, कहां कहां की कौड़ी उठा के लाते हैं यार। ये लिखा कि दुनिया में ये अल्लाह ने साबित कर दिया है कि ये उम्मत करामत के एतबार से, शराफत के एतबार से, नजाबत के एतबार से और नुज़ूल तजल्लियात इलाही की पैमाने के एतबार से कि नुज़ूल अल्लाह की रहमतों का जो नुज़ूल होगा उस नुज़ूल की कैफियत को कबूल करने की अला वजहिल बसीरत, अला वजहिल कमाल, कायनात के आलम में आदम से लेकर के ईसा इब्ने मरियम तक किसी उम्मत में नहीं थी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में है। आगे चलो, ये तो दुनिया में हो गया। और इस रहमत के नुज़ूल के एतबार, जहां तो रहमत का नुज़ूल होगा वो हो रहा है, तफसील में मत मुझे ले जाइए, वक्त खत्म हो रहा है। ये तो दुनिया में हो गया। अब कयामत में, अब कयामत के एतबार से, यानी आलम आखिरत के एतबार से, आलम हश्र के एतबार से या आलम नुशूर के एतबार से अल्लाह पाक के तकर्रुब के लिए जितनी रहमतों की जरूरत पड़ेगी कयामत के दिन आदम से लेकर के ईसा इब्ने मरियम तक किसी उम्मत के अंदर नहीं होगी वो बात तजल्लियात की जो अल्लाह के करीब कर सके सिवाय रसूलुल्लाह की उम्मत के, सिवाय रसूलुल्लाह की उम्मत के। इसीलिए कुरान पाक ने कह दिया वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा। चूंकि नबी भी अकमल है, ये उम्मत भी अकमल है, वो नबी आज़म है, ये उम्मत भी आज़म है, ये उम्मत भी आज़म है। जिस तरह के अकरब तरीन अंबिया के अंदर रसूलुल्लाह का मकाम है, अकरब तरीन उम्मतों के दरमियान रसूलुल्लाह की उम्मत का मकाम है, रसूलुल्लाह की। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमल तरीन है और ये उम्मत भी अकमल तरीन है, इसलिए अकमल अकमल की शहादत दिया करता है। यहां जोड़ा है मुहद्दिसीन ने इसको, अकमल अकमल की शहादत देता है। नूह अलैहिस्सलाम का मामला तो सिर्फ आपकी जबान की शहादत पर खारिज हो जाएगा, मसला उनका नहीं है रसूलुल्लाह के लिए, मसला इनका है, मसला इनका है। इसलिए आपकी शहादत दी जाएगी और आपकी शहादत पर आपके इकराम को बुलंद कर दिया जाएगा कि वाह रे उम्मत जो एक उलुल अज़्म रसूल की शहादत देकर के मुकदमा खारिज करा दी, तो खुद इसका मुकदमा किसी अदालत में अब आएगा ही नहीं। बस बात खत्म करो इंशाअल्लाह यार, जिंदा सोहबत बाकी, अगले हफ्ते रमजान है। अल्लाह हमें आप सबको वो जो अल्लाह ने बात अता की है वसत की, यानी शराफत, अदालत, नजाबत, करामत की, कमाल की, अल्लाह ताला हमें उसको मलहूज रखने की तौफीक अता फरमाए। देखो दोस्तों, अपने मकाम को समझो और ऐसी कोई हरकत न करो जिससे नबी पाक को क़यामत में आपसे अजियत हो जाए। ठीक है दोस्तों, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमको तुमको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बाबा बस। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह, कसूर को माफ कर दीजिए। रमजान आ रहा है दोस्तों, रमजान आ रहा है।
2 منٹ کے لیے، رمضان آ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا استقبال آپ اپنے باطن کے اقبال سے کیجیے، اور ایک یہ ہے کہ بغیر اقبال کے کیجیے۔ کیا مطلب؟ رمضان آیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، جتنی خیرات وہ کیجیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ رمضان کی آمد پر بشری روحانی طور پر آپ خوشی کا اظہار کیجیے۔ خوشی کا کیا؟ کہ اس مبارک مہینے میں قرآن آپ کو اللہ نے دیا، روزہ دیا، بے شمار عنایتیں کی، تو ان تمام عنایتوں کا آپ اقبال کیجیے، یعنی دل سے اس دل کا دروازہ کھول دیجیے۔ کہ جب کھول دیجیے گا تو نعمت کی جب قدر کیجیے گا، یعنی نعمت کے آپ طالب بن جائیے۔ ایک تو یہ ہے بغیر طلب کے آج رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم طلب کے بعد رمضان کی آمد پر مسرت کا اظہار کریں۔ تو نعمت کی آمد پر اپنے اقبال سے مسرت کا اظہار کیجیے گا تو رمضان کی نعمتوں سے کئی گنا زیادہ محظوظ ہوئیے گا۔ اور اپنے باطن کو دوستو اس مبارک مہینے میں اللہ کی تجلیوں سے خوب لبریز کر لیجیے، ٹھیک ہے نا دوستو، خوب لبریز کیجیے۔ اکثر میں بتا دیا کرتا ہوں ساتھیوں کو، آج بھی بتا دیتا ہوں، ہر سال رمضان میں 70,000 کلمہ طیبہ کا وظیفہ آپ میں سے ہر شخص اپنے لیے ضرور پڑھے۔ پچھلے سال بھی بتایا تھا، یاد ہے؟ تو پڑھا تھا آپ نے جی؟ نہ بھائی، ایک ہی 2 آدمی بول رہا ہے، آپ ہی نے پڑھا اور سب کہاں پڑھی؟ بریانی سب کھاتے ہو، قاری صاحب کیا لڑتے ہو بریانی کے ہیں؟ ارے بابا، ہر رمضان میں 70,000 کا وظیفہ کلمہ طیبہ ضرور پڑھ لو۔ چلتے پھرتے ہاتھ میں تسبیح رکھو اور کاؤنٹ کیا کرو۔ 70,000 مرنے سے پہلے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں، مولانا بدر عالم میٹھی مہاجر مدنی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں اس کو نقل کیا ہے محدثین اعظام سے، کہ سہل ابن عبداللہ تستری کے دسترخوان پر ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے اس نے لقمہ رکھ دیا زمین پہ، کھانا بند۔ سہل ابن عبداللہ تشتری نے پوچھا، ہاں بابا کیوں کھانا بند کر دیا؟ تو اس نے کہا، ابھی میں نے دیکھا میری ماں جہنم میں جل رہی ہے۔ اس آدمی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ بڑا صاحب کشف ہے۔ تو سہل ابن عبداللہ تشتری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہوئی تھی کہ جو آدمی 70,000 کلمہ طیبہ اپنے لیے یا کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو میں نے دل میں اپنے لیے جو 70,000 پڑھا ہوا تھا، چپکے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اس کی ماں کو بخش دیا میں نے دل میں۔ یہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ ترجمان السنہ ان کی کتاب ہے، مجھے بڑا پسند ہے، اسی کا مطالعہ کر کے درس دیتا ہوں۔ ہر مولانا صاحب کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن مولانا لوگوں کو آج کل فرصت ہی نہیں پڑھنے کی، بس یہ سب کام کے لیے فرصت، اس کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے۔ خیر بھائی، چلیے، اپنی بات ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بیٹھا ہوا تھا دسترخوان پر، جو صاحب کشف تھا، یہ ہنسنے لگا۔ تو سہل ابن عبداللہ تشتری نے کہا، یار عجیب تو آدمی ڈرامہ ہے یار، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، کھٹی میٹھی سمجھتے ہو، کبھی رو رہا ہے کبھی ہنس رہا ہے، کیا ڈرامہ کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے نہیں بھائی، وہ کسی آدمی نے، وہ دیکھو میری ماں جنت میں جا رہی ہے، اور میں نے ماں سے پوچھا، کیا ماں یہ کیا تو ابھی جہنم میں تھی جنت میں؟ تو کہا کسی اللہ والے نے مجھے 70,000 کلمہ طیبہ بخش دیا اور میں اب جنت میں جا رہی ہوں۔ سہل ابن عبداللہ تشتری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کی صحت پر بھی یقین آ گیا کہ یہ روایت درایتاً اور روایتاً دونوں صحیح ہے، اور یہ آدمی کا کشف بھی صحیح ہے، اس آدمی کا کشف بھی صحیح ہے۔ سمجھ گیا؟ اس لیے میں ہر سال رمضان میں دوستوں کو کہتا ہوں، اپنی مسجد میں بھی، آپ کو بھی، جتنے لوگ ملتے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ حدیث میں ہے نا کہ 4 کام کثرت سے کرو، یعنی لا الہ الا اللہ،
اور استغفراللہ کثرت سے پڑھو، اللہ راضی ہوتے ہیں، جنت کا سوال کیا کرو اور جہنم سے۔ تو اس لیے دوستو ہر آدمی اپنی اپنی تسبیح رکھو اور 70,000 پڑھ لو، بیٹا کوئی کسی کا نہیں بخشتا امین بھائی جی۔ کتنے دن بخشے گا؟ اپنا بیلنس اپنے ہاتھ، اپنے اکاؤنٹ پر سیپریٹ کچھ رکھا کرو تاکہ کسی کے محتاج مرنے کے بعد بیٹا کے بھی محتاج نہ رہو کسی دوسرے کے۔ ہاں کر دیا تو ٹھیک، نہیں کر دیا تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر۔ ٹھیک ہے دوستو، تو رمضان آ رہا ہے، کوشش کیجئے گا نا 10 دفعہ 15 دفعہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، 1 دفعہ کہہ دیجئے محمد، اس طرح 70,000 پڑھ کے اپنے اپنے لیے سب آدمی ریزرو کر لو۔ جب اپنے لیے ہو جائے پھر ابو کے لیے، امی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، استاد کے لیے، پیر کے لیے، جس کے چاہیے بخشیے پڑھیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ گناہ معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دے۔ میرے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اور ہمارے دوستوں کا بیٹھنا سننا بھی قبول کر لے، اپنی رضا کا مقام نصیب فرما دے۔ ہر بلا سے، مصیبت سے ہم کو اور ہمارے ساتھیوں کو نجات دے دیجئے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، وہ تمام خیرات و برکات جو آج رمضان کا ہلال طلوع ہوتے ہی آپ کی طرف سے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھل جائے گا، 100% ہر ابواب خیر سے ہمیں 100% عطا فرما دیجئے اور ہر ابواب شر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت آج مجھے معافی دے